وجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. مرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ حصول ثواب کی خاطر کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ
خواب میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے کلام میں ہو سکے تو اسلامی بھائی شامل ہو جائیے۔ لکھتے ہیں اعلی حضرت: زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، داغ میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، داغ میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک، زمین و فلک سمک و سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے دانا میں کھولے، لیوا کے تلے دانا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، زمین و زمان، جینا میں چمن چمن میں سمن، جینا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں بھبن بھبن میں دلہن، جینا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں بھبن بھبن میں دلہن، سزائے بغیر پیٹ منن، سزائے تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، یہ شمس و
قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی آواز تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خیر کو خیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خیر کو خیر دیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے صحابہ کرام روانہ کیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم سوچا کسیے جو رکھتے تھے ہم سوچا کسیے یہ ستر بدا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشان فرشتے خدم رسول حشان تمام غلام کرام فرشتے خدم رسول حشان تمام غلام کرام وجود و عدم قدوس و قدم وجود و عدم قدوس و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ظہور قیام جہاں رکوع نہاں سجود شاہ ظہور نہاں قیام جہاں رکوع نہاں سجود شاہ نیاز یہاں نماز وہاں نیاز یہاں نماز وہاں یہ کس کے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے
غیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے ذنوب فنا عیوب ہوا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب عطا کروب زدہ پائے دل و جان تمہارے لیے نہ روئے امین نہ عرش پری نہ روئے امین نہ عرش پری نہ لوگے موبی کوئی بھی کگی خبر ہی نہیں جو روزے کھولی خبر ہی نہیں جو روزے کھولی آزاد کی نگاہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے یہ تو رکو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا یہ تو رکو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا دیکھت سے ورا مثال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری، افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد
اللہ تعالی کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول جو عموماً اس حدیث پاک کے بیان کے بعد ترغیباً پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2 جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے پھر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان اور اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو آج یہاں شب جمعہ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شریک ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ناظرین جمع ہیں، سن رہے ہیں، آئیے آج ایک ایسا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں بے شمار انشاءاللہ ہمیں مدنی پھول ملیں گے، اور وہ ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا بھرپور جوانی کے جو ایام ہیں ان میں ہونے والے جو واقعات ہیں، جیسے آپ نے جوانی گزاری تو اس سے ہم بھی خوشبوئیں حاصل کرتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی کا مبارک زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ اعلان نبوت سے قبل بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت،
رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کے کام آنا، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، الغرض تمام نیک عادتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ روشن جو نوجوانی کا دن واقعات جو ہوئے وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں جنگوں کا سلسلہ رہتا تھا، روز روز لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے، ہر طرف بد امنی، آئے دن لوٹ مار سے ملک کا امن و امان تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان اور مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین، نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ سلو پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ اب یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جوانی کا وقت گزرا ہے، اب کیسا دور تھا اس کے ہم سن رہے ہیں۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ جو قبائل قریش، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو قریش کے خاندان کے جو سردار تھے، انہوں نے جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو کی قسم کا ایک معاہدہ آپس میں کیا اور قسم کھا کر وعدہ کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب جو زبردستی حق چھیننے والا ہے اس کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ معاہدہ آپس میں قریش کے سرداروں نے کیا۔ اس معاہدے، اس ایگریمنٹ میں شریک کئی لوگوں کا نام فضل تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کا نام فضل تھا، تو حلف الفضول کے نام سے یہ ایک گویا معاہدہ طے پا گیا۔ اچھا، اس معاہدے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے کوئی سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم مجھے مدد کے لیے پکارے
تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نوجوانی کا ایک واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، اور بیان کردہ اس واقعے میں چند مدنی پھول جو ہمیں حاصل ہوئے، آئیے سنیے. نمبر 1، جوانی میں بھی تاجدار نبوت مالک کوثر اور جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل اور دانائی کا یہ عالم تھا کہ خاندان قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس فیصلے میں اپنے جو اہم ترین ان کے مشورے ہوا کرتے تھے، ان کے معاہدے ہوا کرتے تھے، اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوتے تھے، حالانکہ یہ اس وقت سردار کے طور پر مشہور و معروف نہ تھے. اپنی ہر صفت میں باکمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل باکمال کی شان و عظمت مرحبا کہ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 صحائف یعنی 71 آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو ان سب میں یہ لکھا ہوا پایا اللہ عز و جل نے ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک تمام لوگوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ایک ذرہ. اللہ اکبر. بے شک حضرت سیدنا نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل اور رائے تمام لوگوں سے زیادہ راجح یعنی بہتر اور افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین سنتے جائیے. ہمیں دوسرا مدنی پھول یہاں یہ مل رہا ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کے ہمدرد غم گسار ان کے حامی اور مددگار تھے. جب مظلوموں کے حق میں حلف الفضول کا معاہدہ طے پایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. اللہ اکبر. ہمیں بھی چاہیے کہ مظلوموں کے دکھ درد کو سمجھیں، ان کا سہارا بنیں، ان سے ہمدردی کریں، ان کی داد رسی کریں، اپنی طاقت کے مطابق ظالم کو ظلم سے روکیں. خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. ایسوں کے لیے رب غفار عز و جل کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری ہے. آئیے وہ خوشخبری سنتے ہیں. حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالی اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا. اللہ اکبر. جو 73 مغفرتیں لکھے گا نا، ان میں سے ایک مغفرت سے اس کے سارے کاموں کی درستی ہو جائے گی، اور جو 72 ہیں ان 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے چلے تو اللہ تعالی اس سے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے. اور تیسرا مدنی پھول ہمیں کیا مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں بھی اصلاح معاشرہ کے حقیقی علمدار تھے. لڑائی جھگڑوں
خون خرابے والے معاملات کو ختم کروانے میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے, ہم بھی لوگوں کی صلح کروانے والے بن جائیں, جھگڑے ختم کروانے والے بن جائیں, خون خرابے دور کرنے والے بن جائیں. لیکن آج کل کا معاملہ بہت الٹ ہو چکا ہے. ہاں, اس وقت عالم یہ ہے کہ جو لڑتے جھگڑتے مسلمانوں میں بچ بچاؤ اور معافی تلافی کروانے کی بجائے مزید غصہ دلانا, دور کھڑے تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہونا, لڑائی جھگڑے کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا, یہ اس وقت ہمارا انداز ہو چکا. ذرا سوچئے, کیا عاشقان رسول صرف دعووں اور نعروں کی حد تک محدود ہوتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول بے حس ہوتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول مسلمانوں کو لڑتا دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول لڑتے جھگڑتے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی تصاویر اور ویڈیوز بناتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور عاشق رسول ایسا نہیں کر سکتا. عاشقان رسول تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو اور جان و مال کے محافظ ہوتے ہیں. عاشقان رسول تو مسلمانوں کو آپس میں ملانے والے ہوتے ہیں. عاشقان رسول تو مسلمانوں کی آپس کی رنجشیں ختم کروانے والے ہوتے ہیں. عاشقان رسول تو مسلمانوں کو گناہوں سے بچا کر انہیں نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. تو آئیے آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم بھی اس مدنی پھول پر عمل کریں گے. ہم نیت کرتے ہیں کہ لڑتے جھگڑتے مسلمانوں کا تماشا نہیں دیکھیں گے, ان کی تصاویر اور ویڈیوز نہیں بنائیں گے, بلا وجہ شرعی لڑنے والے یا آپس میں ناراض مسلمانوں میں صلح کروا کر اس پر ملنے والے ثواب کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ اکبر. صلح کروانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. دو مسلمان آپس میں ان کی شکر رنجی ہو جائے, آپس میں جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, ہم آگے بڑھ کر ان دونوں کی صلح کروا دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے, نماز اور زکات سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا, آپس میں صلح کروا دینا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیے, صلح بھی ہمیں جائز اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کروانی ہے, اور جائز معاملات پر صلح کروانی. ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے, وہ صلح جائز نہیں. نہ ہم اس صلح میں پڑھ سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے, مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی صورت ہے بھائی, حرام کو حلال کر دے, حلال کو حرام کر دے. ہاں, ایسی کون سی صلح ہے جو نہ کروائیں؟ اسی حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مثلا میاں بیوی میں اس طرح صلح کروائی جائے کہ خاوند یعنی شوہر کو اس کی جو عورت کی سوکن ہے, یعنی اپنی دوسری بیوی ہے, اس کی دو بیویاں ہیں, ایک عورت دوسری عورت کی سوکن کہلاتی ہے, تو ایسی صلح نہ کروائی جائے کہ عورت کی سوکن کے اپنی دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا, اس سے صلح کر لو, دوسری کے پاس نہیں جانا, تو ایسی صلح نہیں کروانی. یا مسلمان مقروض اس قدر یعنی اتنی مقدار میں شراب اور سود اپنے غیر مسلم کو قرض خواہ کو دے گا کہ آپس میں صلح کر لو اور آپس میں یہ دینا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد کہ مسلمان مکروس اس قدر اتنی مقدار میں شراب اور سود اپنے غیر مسلم قرض خواہ کو دے گا. اس بات پر ان دونوں کی غیر مسلم سے صلح کروا دی. تو کہا پہلی صورت میں حلال کو حرام کیا گیا اور دوسری صورت میں حرام کو حلال کیا گیا. تو اس قسم کی اگر صلح ہوں گی تو یہ حرام ہے اور ان کا توڑنا واجب ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال صلح کروانا بہت پیارا عمل ہے اور کس قدر مبارک عمل ہے کہ حدیث پاک میں اس درجے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے. تو اے کاش کہ ایسا دور آ جائے کہ ہم بھی صلح کروانے والے بن جائیں. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دو وی سی ڈیز ہیں، ایک وی سی ڈی ہے اور ایک رسالہ ہے. رسالے کا نام ہے ناچاکیوں کا علاج. رسالے کا نام کیا ہے؟ ناچاکیوں کا علاج. اور ایک وی سی ڈی ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے گا. گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. تو یہ دونوں آپ اس کو حاصل کیجئے، وی سی ڈی کو سنیے اور رسالے کا مطالعہ کیجئے اور دونوں گھرانوں کو دیجئے. انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں گھرانے میں صلح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال ہوئی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا تو کہ دور دور تک پہنچ چکا تھا. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. انہیں ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے، ان کے ساتھ مل کر وہ اپنی تجارت کا مال اور سامان ملک شام بھیجیں. چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کی وجہ سے آپ کو اس کا دگنا دوں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور تجارت کا مال لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے. اب یہ جو سفر آپ کا ملک شام کی طرف ہوا تو سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک قابل اعتماد غلام جس کا نام تھا میسرہ، غلام کا نام کیا تھا؟ میسرہ. اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہے. اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں پر نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے. نستورہ یہ راہب تھا اور میسرہ کے پاس اس کی پہلے سے ہی اس کی جان پہچان تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے میسرہ، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں اور ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے. نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہوں گے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں توریت اور انجیل میں نے پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں بھی
ان سے ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر ہی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے سیل کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت سیداتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانہ یعنی بلند جگہ پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سیداتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا۔ وہ انتہائی عقیدت اور محبت سے یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی اور اپنے غلام میسرہ سے کئی دن کے بعد جب اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا تذکرہ کیا تو یہ سن کر سیداتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی، اور آپ حضرت سیداتنا خدیجہ چونکہ یہ انتہائی شریف خاتون تھیں، اہل مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی وجہ سے آپ کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ سرداران قریش آپ کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ نے سب کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر خود بخود آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر حضرت سیداتنا نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور سیرت نگار حضرت امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ حضرت سیداتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے پسند کیا۔ تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آمنہ کے پسر، حلیمہ کے دلبر، محبوب رب اکبر سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو چچا تھے خاندان کے جو دوسرے افراد تھے شرفائے بنو ہاشم اور سرداران مضر، وہ سب مل کر حضرت سیداتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ اچھا، اس نکاح اس میرج کے اندر اس وقت ابو طالب نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ بہت زبردست ہے۔ اس نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت سیدنا ابراہیم
علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معاد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اپنے گھر کعبہ اور اپنے حرم کا نگہبان بنایا، ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی فرزند، یہ میرے بھائی کا فرزند یعنی بیٹا ہے، اور اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت اور محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہوں، اور اس کا مستقبل بہت ہی روشن اور عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ اچھا، یہ ابو طالب انہوں نے یہ خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر حضرت سیداتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اب وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بھی ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ تھا کہ خدا عز و جل کی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا ہے۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ میں نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو 400 مسکال مہر کے بدلے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ دور جوانی ہے، اور ہمارے آقا ہمارے مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کے اچھے اخلاق کی کس قدر دھوم تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عمدہ ترین خوبیوں کے سبب اپنے پرائے، عوام، خاص سبھی میں صادق و امین یعنی سچے اور امانت دار کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانتداری، آپ کی سچائی، آپ کے اچھے اخلاق کا فیضان ہی تھا کہ سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان بیچنے کے لیے دے دیا کرتی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلربا مدنی اداؤں نے حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن خاتون کے دل کو مو لیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کر کے ام المومنین کے شاندار شرف سے سرفراز ہو گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے ہم بھی ذرا اپنے بارے میں غور کریں۔ کیا ہم حسن اخلاق کے مالک ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں سے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں؟ ہمارے اخلاق تو اس قدر عمدہ ہونے چاہیے کہ گناہگار اور بدکار ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، نیکیوں کی راہ میں گامزن ہو جائیں، غیر مسلم دیکھیں تو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہاں واقعی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شان اور ان کی عظمت کو قرآن کریم کے پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرماتا ہے،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتِمَّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کے حسن اور خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اخلاق سے مستفید فرمائے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام مسلمان خصوصاً جو نوجوان ہیں، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیجئے. دیانتداری، حسن اخلاق، سچائی، یہ جتنی بھی خوبیاں اس طرح کی ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. جو شخص ان خوبیوں سے مزین ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سبھی ان کے گن گاتے ہیں، سبھی ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی جانب مائل ہو جاتے ہیں. اور ایسا شخص اپنی ان خوبیوں کی برکت سے سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. لیکن جو خیانت کرتا ہو، دھوکے باز ہو، بد اخلاقی والا ہو، جھوٹ بولتا ہو، تو یہ ایسی منحوس برائیاں ہیں کہ ان میں مبتلا انسان اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی مول لیتا ہے، مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد پانے اور انہیں راضی رکھنے میں ناکام رہتا ہے. الغرض ایسا شخص ذلت اور رسوائی کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ لعنتی ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ بازی کرے. اور ارشاد مایا کنجوس، سرکش اور بد اخلاق جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسن اخلاق اور سچائی، صداقت، امانت، یہ ساری کاش کہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائیں. تو آئیے بس یہ عزم کر لیجئے کہ ہمیں سچا عاشق رسول بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول کو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو پانچوں نمازیں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو رمضان کے روزے رکھنے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو نگاہوں، کانوں اور زبان کی حفاظت کرنے والا، فلموں ڈراموں سے بچنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو فضولیات، موبائل، انٹرنیٹ کے بیکار اور گناہوں بھرے استعمال سے بچنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو بری صحبت سے بچنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو طرح طرح کے نشے سے بچنے والا ہونا چاہیے. ایک سچے عاشق رسول کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہونا چاہیے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے تیرے نام پر ہو قرباں، میری جان جان جانا ہو نصیب سر کٹانا. مدنی مدینے والے میری عادتیں ہو بہتر، بنوں سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اپنے بیان کو میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کو کچھ سنت آداب عرض کرتا چلوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا، گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھے کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ راہ چلنے میں پریشان نظری، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، یہ سنت نہیں۔ نیچی نظریں کیے، پروقار طریقے سے چلیے۔ چلنے یا سیڑھی چڑھنے یا اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں، ان کے بیچ میں سے نہ گزریے، کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں یا پیکٹوں یا منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا یہ بے ادبی بھی ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب ہیں، بہار شریعت حصہ 16 صفحات اس کے 304 ہیں، اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب، اور امیر علیہ سنت کے 2 رسائل ہیں، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول۔ یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجئے، اس کا بغور مطالعہ کیجئے، اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ آئیے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع کے جو معمولات ہیں وہ بھی پورے کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی سیدنا
محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ جو یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ ورب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج رات بھی خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ تقریباً 9 بجے کے آس پاس ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رہے کہ آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 9 دسمبر بعد نماز عشاء تقریباً 8 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر
ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں انشاءاللہ. یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 7:30 بجے ہے، اور آج جو مدنی مذاکرے کا اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ بھی براہ راست لائیو دکھایا جائے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہفتہ وار کتب و رسائل پڑھنے کی ترغیب ہے. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کسی ایک رسالے یا کتاب کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. یاد رہے آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے یعنی پر اسرار خزانہ کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی دعائیں لیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے. حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے. اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے اللہ عز و جل پر اعتراض کے بارے میں سوال جواب، قرآن کریم کی توہین کے بارے میں سوال جواب، نبی کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب، انبیاء کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب، گناہوں کے ذریعے ہونے والے کفریات کے بارے میں سوال جواب، گانوں کے 35 کفریہ اشعار وغیرہ. اس کے علاوہ مزید علمی و تحقیقی معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان یہ کتاب تقسیم بھی کیجئے. اس کا ہدیہ 230 روپے ہے. یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے. رسالہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تبلیغ. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے بزرگان دین کا صبر و تحمل اور حسن اخلاق. نیکی کی دعوت عام کرنے سے متعلق مبلغین کے لیے 10 بہترین مدنی پھول 11 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ طلب کیجیے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاشنی سے بھرپور ایمان افروز بیان کا تحریری رسالہ بنام عشق رسول. اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق رسول. سادات کرام سے عقیدت کی کیا وجہ ہے. محبت رسول خونی رشتوں سے بڑھ کر ہے. 16 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. یاد رہے جو قیمتیں بیان کی گئی ہیں یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیں. بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 ماہ کی بکنگ کے لیے اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں اور معلومات یا شکایات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. +922111252692 اور واٹس ایپ کے لیے نمبر جو ہے وہ بھی نوٹ مار لیجیے 0313113928. ای میل ایڈریس mahnama@maktabatul-madina.com. بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، مجلس اساتذہ جات و وقف املاک اور مجلس تاجران کے عاشقان رسول کا سنت و بھرا اجتماع کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ 10 دسمبر 21 ربیع الاول بروز اتوار دن میں 2 بجے مجلس اساتذہ جات و وقف املاک پاکستان کے وقت کے مطابق بروز اتوار 10 دسمبر بروز اتوار دن میں 2 بجے مجلس اساتذہ جات و وقف املاک اور رات 9 بجے مجلس تاجران کے عاشقان رسول کا سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز یہیں باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں ہوگا، جس میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست لائیو نشر کیا جائے گا، جو کہ ملک و بیرون ملک
مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھیں گے۔ اس اجتماع میں بالخصوص وثیقہ نویس، پٹواری، گرداور، نوٹری پبلک آفیسر، وکلا، سرویر، تحصیلدار، نمبردار، سب رجسٹرار، رجسٹرار، ڈی سی او، ریونیو آفیسر و دیگر عملہ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تاجران شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 8 دسمبر یعنی 19 ربیع الاول بروز جمعہ مبارک کل رات 8 تا 10 بجے بذریعہ مدنی چینل ذمہ داران کا براہ راست یعنی لائیو سنت و برا اجتماع ہوگا۔ ہر شہر میں اجتماعی طور پر ایک مقام اور بڑے شہروں میں 1 سے زائد مقامات پر ذمہ داران کو جمع کیا جائے گا۔ مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی بالخصوص ٹیلی تھون کی تیاری کے لیے ذمہ داران کی مدنی تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باب المدینہ میں رہنے والے ذمہ داران یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے سامعین، ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ 17 دسمبر بروز اتوار دن 2 بجے 17 دسمبر بروز اتوار دن 2 بجے مدنی عطیات مہم یعنی ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوگا، جس میں فی یونٹ 10,000 روپے کا ہوگا۔ مدنی عطیات جمع کروانے کے لیے اپنے قریبی مدنی مرکز فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، ڈونیشن سیل، مدنی عطیات کے بستے پر ذمہ داران سے رابطہ کیجیے۔ یاد رکھیے عطیات جمع کرواتے وقت رسید ضرور حاصل کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے سامعیوں، آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں غیبت کے موضوع پر مفید ترین بیان ہوگا، اس کے بارے میں معلومات دی جائیں گی اور علم میں اضافے کی دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح مدنی حلقوں کے اختتام پر اسلامی بھائی فکر مدینہ کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام، اذان عشاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ جو نگران شورا کا بیان ہو رہا ہے اتوار والے دن، تو یہ 2 اجتماع ہیں۔ ایک اجتماع ہے ظہر کے بعد یعنی 2 بجے سے اس اجتماع کا آغاز ہوگا، اور یہ مجلس اثاثہ جات اور وقف املاک کے جو اسلامی بھائی ہیں اور اسی شعبے سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے تعلق رکھنے والے وثیقہ نویس ہو گئے اور دیگر اس طرح جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جو اعلان ہوا ہے اس میں ظہر کے بعد کا ہے، اور جو عشاء کے بعد ہے وہ مجلس تاجران کا اجتماع ہے۔ تو عاشقان رسول جو تاجر برادری ہے تو وہ اس میں شریک ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مل کر ایک آواز ہو کر درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ المشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماع میں دعا کا وقت ہوا ہے. آئیے ہم سب مل کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اس امید پر دعا مانگیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا 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 وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے مالک و مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار ہر طرح سے بیکار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے سروں کو جھکائے، آنکھیں بند کیے. مولا مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ، ہم نے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اٹھا لیے ہیں. اے مولا کریم، اے پروردگار، ہم اعتراف کرتے ہیں مولا ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اے اللہ، ہمارا رواں رواں گناہوں سے بھرپور ہے. مولا کریم، اے پروردگار، اپنے کس کس جرم کا اعتراف کرے مولا. مولا، ہمارا تو یہ حال ہے کہ صبح ہوتی ہے
نمازوں کے اوقات گزر جاتے ہیں مولا مولا دن بھر حلال حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر مولا مال کمانے کی دھن سوار رہتی ہے. اے اللہ ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں لیکن مولا کامیاب نہیں ہو پاتے. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں مولا اے مولا عادی مجرم ہے. اے مولا ہم عادی مجرم ہیں مولا. ہم گناہ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے. اے مولا کریم جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں نے مولا ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے. اے مولا جب رات کی تاریکی ہوتی ہے مولا اوندے منہ پڑے سو جاتے ہیں. اے اللہ یہی ہمارا زندگی کا معمول نظر آ رہا ہے. اے اللہ یہی ہمارا روز کا معمول نظر آتا ہے. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے. نت نیا جرم ہر کار ہوا جاتا ہے. قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے. دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. لاؤ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے میرے اللہ. لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. اے اللہ لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بخش دیے گئے مولا تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے اللہ بڑی امیدیں لیے بڑی آس باندھے. اے اللہ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا اس امید پر دعا کر رہے ہیں مولا ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اے مولا بخش دے مولا. اے اللہ مغفرت سے نواز دے مولا. اے اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے حتمی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم سے درگزر کر دے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا مولا تیری قسم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے. اے اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں بخش دے. اے مولا ہمیں بخش دے مولا. بس ہم سے راضی ہو جا مالک ہم مانتے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن مولا ہم نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری بخشش کر دے. اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جا.
ایسا راضی ہو جا کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے مولا کریم ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بخشش فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی بخشش کر دے، اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ اے مولا کریم، اے پروردگار، اے اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب گناہگار اپنی قبروں میں جائیں گے ان کی قبروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، ان کی قبروں میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے مولا، اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ گناہگار کی قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ اے اللہ بہت کمزور ہے مولا، مولا ہمیں قبر کے بیچنے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں قبر کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لے، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ ہماری قبر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عطا کر دینا۔ اے مولا کریم ہماری قبر میں ہم کو راحت و سکون عطا فرما دینا۔ اے اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ جنت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دینا۔ محبوب کے جلووں میں ایمان اور عافیت پر زیر گنبد خضرا شہادت کی موت عطا کر دینا۔ اے اللہ جنت البقیع میں مدفن عطا کر دینا۔ اے مولا کریم ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت صف اول میں پڑھنے والا بنا دے۔ اے مولا ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے مولا ہماری تمام گناہوں کی بیماریاں دور ہو جائے۔ اے اللہ جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، گالی گلوچ سے بچا لے، فلمیں ڈراموں سے بچا لے، گانے باجوں سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے، مولا فحش دیکھنے سے بچا لے، مولا فحش سننے سے بچا لے۔ اے اللہ حرام کا لقمہ کھانے سے بچا لے، حرام کی طرف بڑھنے سے بچا لے۔ اے اللہ ظلم کرنے سے بچا لے، حسد کرنے سے بچا لے، اے اللہ دھوکہ دینے سے بچا لے، اے اللہ وعدہ خلافی سے بچا لے، اے اللہ بس اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے اللہ سچا بنا دے، با وفا بنا دے، با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، سنتوں پر عمل کرنا ہمارا مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا عامل بنا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا پڑھانا ہمارا مقدر فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار ہمیں ہر جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شریک ہونا نصیب فرما، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں پابندی سے شریک ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار ہماری تمام بیماریاں دور کر دے، اے اللہ پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ مقدمے بازیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، اے اللہ عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے مولا کریم دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا میں جہاں کہیں سفر پر ہے مولا سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقت جس طرح چاہتے ہیں مولا ہمیں ویسا ہی مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرما۔
اے مولا کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضریاں عطا فرما۔ اے مولا ہزاروں شاقان بغداد معلیٰ کا قصد کیے ہوئے ہیں مولا، ہمیں بھی بادب بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اے اللہ وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا رسول، السلام یا رسول، السلام یا رسول، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز ہدایت پلا کو سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جس زبانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند، جس زبانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند، اس دل روز ساتھ پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا رسول، السلام یا رسول، غوث اعظم تقا بند کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا رسول، السلام یا رسول، السلام یا مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا